اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور وہ ایمان والوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے، ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا اور ان کے لیے عظمت والا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور ان کے تکلیف پہنچانے کو نظر انداز فرما دیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اے ایمان والوں، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں کچھ فائدہ دو اور حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دیں جنہیں آپ ان کا مہر دے چکے ہیں، اور کنیزیں جن کے آپ مالک ہیں، جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو عطا فرمائیں، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر بلا عوض اپنے آپ کو نبی کے لیے دے دے، اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، بغیر دوسرے مسلمانوں کے۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں۔ آپ کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب، آپ کو اختیار ہے اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں پیچھے رکھیں اور جسے چاہیں پہلے اپنے پاس جگہ دیں، اور جس بیوی کو آپ نے یکسو کر رکھا ہو، اگر آپ اسے طلب فرمائیں تو آپ پر کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ حکم اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ سب اسی پر راضی رہیں جو آپ نے انہیں عطا فرمائیں، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا حلم والا ہے۔ ان کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے بجائے آپ اور بیویاں بدلیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، مگر کنیز جو آپ کی ملک ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں کھانے کے لیے نہ بلایا جائے، پہلے سے آ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو۔ ہاں، جب بلائے جاؤ تو آ جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور وہاں بیٹھے باتوں میں دل نہ بہلاؤ۔ بے شک یہ تمہارا طرز عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق فرمانے سے نہیں رکتا۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور تمہیں لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو ابد تک۔ بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں پردہ نہ کرنے میں، اپنے باپ اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی دینی عورتوں اور اپنی باندیوں سے، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ اے ایمان والوں، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے خواری کا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں بغیر اس کے
کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہو، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بضرورت شرعیہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکائے رہیں۔ یہ پردہ اس کے بہت قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن اور آزاد عورتیں ہیں، آوارہ گرد باندیاں نہیں، تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اگر منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو اے محبوب، ہم ضرور آپ کو ان پر اس طرح مسلط فرما دیں گے کہ اس کے بعد مدینے میں وہ آپ کے پاس نہ ٹھہر سکیں گے مگر بہت کم۔ لعنت کیے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور چن چن کر قتل کیے جائیں۔ اللہ نے دستور بنایا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، اور آپ اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے مخاطب تو کیا جانے، شاید قیامت قریب ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ پائیں گے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ جس دن بھوننے کے لیے ان کے منہ بار بار آگ میں پلٹے جائیں گے، بولیں گے اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہاں مانا تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بڑی لعنت۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا اس بات سے جو لوگوں نے ان کے متعلق کہی، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر، تو وہ اس کے اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑی زیادتی کرنے والا نادان تھا۔ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ رجوع برحمت ہو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر، اور اللہ بڑی بخشش والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔